اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہم انی اسألک بحق الحسین وجدہ وابیہ وامہ واخیہ والائمۃ من ذریتہ ان تصلی علی محمد وآل محمد یا بقیت اللہ یا طالب بدم المقتول بکربلا الاجل صلوات۔ قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات۔ مومنین کرام، عزاداران حسین، مولا تو کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہو۔ بڑی ہمت کی تھی بانیان بھی، ملک صاحبان بھی، مولا دے عزادار ملک کفایت حسین آج صبح انتقال کر گئے۔ تے ایویں حق بندے مومنین دا جی میں تو سکیت ہے کہ ذکر محمد و آل محمد سارا دین جاری رہی ہے، اور ملک صاحب دی میت گھر موجود ہے، لیکن مرد بھی اور خواتین بھی عزاداران دی خدمت مصروفین۔ ایویں ہی مومن دی شان ہے اور یہی مومن دا حق بندہ آئی تھاکو جناب سیدہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت اچھا ذکر ہونا رہا، وقت اور حالات دی نزاکت دے مطابق انتہائی اختصار کل کم گھندے میں ایک گل کر کے تے دعا کرے ساں تاکہ بعد ہی جنازے دا وقت بھی ہوئے سی۔ میں جناب دے سامنے تھوڑی بہواری پڑھی ہوئی اور سنی ہوئی ایک مختصر سورت تلاوت کیتی ہے، سورہ عصر، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ علماء امامیہ نے والعصر دیاں کئی تشریحات کیتی ہیں، چونکہ وقت مختصر ہے میں کہ لمبی تعریف اور تشریح دے وچ نہ ونجنا چاہتا، اور میں اپنا پیغام دینا چاہنا ایک فقیرانہ۔ مثلا عصر زمانے کو آکھا ویندے عربی ہک لفظ دے کئی معنی، ہک معنی عصر ہے، یعنی بعض علماء اندے ترجمہ کیتا ہے کہ والا عصر زمانے دی قسم۔ قسم کون چاہندہ پہ؟ خود ذات کبریا کہ والا عصر۔ بعض علماء اندہ ترجمہ نماز عصر کیتا ہے، بعض نے صرف عصر کیتا ہے یعنی دیگر دی قسم۔ بہرحال قسم عصر دی قسم چاہ کے تے خدا کے فرمانا ان الانسان لفی خسر۔ رب کائنات دا خالق، انسان دا خالق قسم چاہ کے ہی گلہ دے کہ بے شک اے انسان جکو میں پیدا کیتا ہے اے خسارے چھے۔ حد مک گئی۔ انسان ایک باشعور انسان واسطے جیڑا قرآن کو کچھ حد تک بھی سمجھ سکتا ہے، یہ گل بہت پریشانی دی گل ہے کہ انسان دا خالق انسان دے بارے فرمائندہ پہ کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر دی قسم انسان خسارے چھے۔ ٹھیک ہے، اور خدا نے قرآن پاک دے وچ انسان دیاں کچھ منفی خصوصیات بیان کیتیاں، چونکہ قرآن اچ بیان تھیاں اور خالق بیان کرنا لے شک و شبے دی گنجائش ہی نہیں۔ مثلا کئی جہیاں تے خدا نے فرمایا کہ بے شک انسان لالچی ہے، کئی جہیاں تے قرآن پاک اچ فرمائے کہ بے شک انسان ناشکر ہے، کئی جہیاں تے فرمائے کہ اے بہن جلد بھول ونجن والا ہے۔
ہور بھی کئی اے جائیاں منفی خصوصیات خدا نے قرآن دے وچ انسان دیاں بیان فرمائیاں. گل چونکہ خدا نے فرمائیے اور قرآن نیچ فرمائیے اور انسان کو بناون والا، پیدا کرن والا، تخلیق کرن والا رب بھی آدھا پی ہے. ان مطلب ہے کہ اے منفی خصوصیات انسان دی فطرت دا حصہ ہن. جدہ اے ناشکرہ بھی ہے، جدہ اے لالچی بھی ہے، جدہ اے نافرمانی دو بھی راغب ہو ویندے، جدہ اے دوجھے دے مال تے اکھ بھی رکھ دے، جدہ اے سرکشی تے بھی آمادہ ہو ویندے، جدہ اے شیطان دے راہ تے بھی چل پوندے، تو یقیناً وقت خسارے چ ہویا. این صورت بھی جلا خدا نے فرمایا کہ انسان خسارے چھے. قرآن دیا مختلف جائیاں تے ان خسارے دی وجوہات بھی بیان کر دیتے ہیں خدا کہ کیوں خسارے چھے. لیکن اتھائیں خدا نے کچھ بندہ کو استثناء دیتا ہے کہ انسان خسارے چھے لیکن وچ کچھ لوگ ہن جڑے خسارے چھ نہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، لیکن او لوگ نہیں جڑے مکمل ایمان گھن آئے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تے نیک اعمال بھی کریں دے رہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تے ہک دوجھے کو نصیحت کریں دے رہے حق دی. ہک دوجھے کو نصیحت کریں دے رہے کہ حق کو نہ چھوڑے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تے ہمیشہ صبر تے قائم رہے. ٹھیک ہے. ہن مختصر جیاں اور سادہ جیاں میں مفہوم بیان کراں کہ دیکھو خدا نے قرآن پاک دے وچ فرمائے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے جنات اور انسانہ کو محض اپنی عبادت واسطے تخلیق کیتا ہے. اور عبادت کا مراد کوئی مخصوص قسم دی عبادت یا کوئی مخصوص قسم دی رسم نہیں کہ ایک بندہ نماز پنجگانہ باقاعدگی نال پڑھے اور روزے بھی سارے رکھ چھوڑے تے باقی زندگی انتہائی سرکشی دے وچ گزارے. اون دی روز مرہ دی زندگی، اون دی 24 گھنٹے دی زندگی دے اندر کہ تھائیں اون نماز اور روزے دے اثرات نظر نہ آمن. صرف ایک مخصوص وقت واسطے تو وہ عابد بن منجے، باقی زندگی وہ سرکشی گزارے. جدہ خدا فرمائے نا کہ میں ایک عبادت واسطے خلق کیتا ہے، عبادت کر مراد مکمل اطاعت ہے. یعنی چاہے وہ مسلتے ہے، چاہے وہ گھری چھے، چاہے وہ باہر لوگاں نال ہے، چاہے وہ لوگاں نال اپنے کاروباری معاملات طے کریں دا پی ہے، ایک یتیم نال اندہ کے سلوک ہے، ایک غریب نال اندہ کے رویے. اے مکمل زندگی دے روز مرہ دے معاملات جڑے ہن اگر بھی ایک بندہ اطاعت تے آونیے تو ان دی زندگی دا ہر لمحہ عبادت بنویں. اور جنہ خدا قرآن ہی چاکھے نا کہ میں تھواکوں یعنی انسانہ کو اور جنات کو محض عبادت واسطے تخلیق کیتا ہے، تو اس عبادت کا مراد کوئی صرف مخصوص رسم یا مخصوص عبادت نہیں، وہ ہے کہ تھوڑی پوری زندگی عبادت بن ونجے. ایسا عقیدہ اختیار کرو اور ایسے اعمال انجام دے وہ. بس میرے واسطے یہ وڈی داد ہو سی جو تسا میری گل 2 منٹ غور نال سن کے تے کو یاد رکھا ہے، یہ وڈی داد ہو سی. ٹھیک ہے، کیونکہ جیڑا ایک انداز ہے کہ اساں عبادات کو محض کہیں ایک حد تک محدود رکھوں تا قرآن دے وچ ایک اور آیت بھی ہے جیڑی میں تھوڑی نظر کرنا چاہساں کہ ویل للمصلین
الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون ویل للمصلین لعنت انہاں نمازیاں تے۔ قرآن دے لفظ یہ تھا کہ مشرک دی گل نہیں تھی، مسلین نماز پڑھنے والے، ویل لعنت انہاں نمازیاں تے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑیاں اپنی نمازاں بھلا باندھیں۔ یہ تھا بھول ونجن کن کیا مراد ہے؟ کیا نماز دیاں رکعتاں بھول ونجن یا سجود اور رکوع دی اور قیام دی کوئی ترتیب بھول ونجن؟ انسان بھول ویندے نماز دے وچ ہو ویندے، ان دے واسطے سجدہ سہو بھی ہے، اور بعض اوقات کوئی اگر اتنی ایک وڈی غلطی ہوئے نماز دے دوران تو دوبارہ پڑھن دے احکام بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس گل دا تو گناہ نہیں کہ اگر انسان غلطی نال بھول دا پے، تو بھول ونجن کن کے مراد ہے؟ بھول ونجن کن مراد کے یہ ہے کہ انسان نماز تا باقاعدگی نال پڑھ دا پی ہے، مسجد دے وچ ایک اللہ دے سامنے عاجزی کر کے قیام وچ، رکوع دے وچ، سجود دے وچ کیا دے کہ سبحان ربی اعلی و بحمدہ، کہ تو ہی سب تو اعلیٰ رب ہے، میرا رب ہے، اور میں ہی تیری عبادت اور بندگی اور تسبیح پیا کرے نا۔ لیکن جنہاں وہ مسجد دی حدود کو باہر آ ونجے اور تو آکھے بھی اللہ دا حق تا ادا ہو گئے، ہن تو میری مرضی ہے کہ میں جی میں زندگی گزارا، ہن میری مرضی ہے کہ میں اپنے گھر والا نال، اپنی بیوی بچہ نال کیسا رویہ رکھنا، میں محلے داراں نال کیسا رویہ رکھنا، میں رشتہ داراں نال کیسا رویہ رکھنا، میں اپنی بستی محلے شہر دے لوگاں نال کے رویہ رکھنا، غریباں نال میرا کے رویہ ہے، یتیماں نال میرا کے سلوک ہے، نماز دا حق میں اللہ دا ادا کر رہا ہاں۔ بھول ونجن کن مراد یہ ہے کہ جڑے وعدے اللہ نال سجدے دی حالت کیتے نہیں مسجد دے اندر باہر نکل کے بھول گئے تے اللہ آکھے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لعنت انہاں نمازیاں تے جڑے اپنی نمازاں بھولا باندھیں، الذین هم یراؤون جڑے دکھاوا کریں دے رانن، ویمنعون الماعون ہک دوجے نال چنگا ورتیوا نہیں کریں دے، ٹھیک ہے؟ ایویں جتھاں بہت وڈا شکر ہے ان ذات دا، بہت وڈا احسان ہے کہ اس نے انسان پیدا کیتا ہے، اپنی لا تعداد مخلوق ہی چوں ساکو تھا کوئی انسان پیدا کیتا ہے، انسان بنا کے تے اس نبی دی امت ہی پیدا کیتا، اس نبی دا کلمہ نصیب فرمائس جن دی امتی شامل ہون واسطے سابقہ انبیاء دعا منگ دے گئے کہ یا رب کریم بروز محشر سکوں امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وچ شمار فرماویں، انبیاء دی دعا ہے، تے اللہ دا او کرم ہے کہ اس نبی دی امتی جی پیدا کر دیتا، ہدایت بھی مل گئی، قرآن جی کتاب بھی مل گئی، احکام دینی مکمل ہو گئے، لیکن اللہ صرف اطاعت چاہتا ہے، سرکشی دی ضرورت نہیں، صرف عبادت شیطانی کیتی ہے اور بے تحاشا عبادت کیتی ہے، بے حد حساب عبادت کیتی ہے، ٹھیک ہے؟ آخر تے اپنی مرضی چلا گیا، بھئی کچھ میں اللہ دی منین تے کچھ میں اپنی بھی کراں، اے سوچ شیطان انسانہ چی پا دیں دے، اور اکثر بندہ بہت عبادت کریں دے ہوئے بات یہ سوچنے لگ گئے اچھا اتنے کام تک کیتے ایک کام کرن چاہتا کی تھی وہ سی، شیطان ہی یہ گلہ کیا ہے، بھئی ہک نہ منے سند کیا تھی وہ سی، گلتا اطاعت دی ہک دی یا دو دی نہیں، بھئی چار منیم تے دو نہیں منیاں، نہ منن جڑے نا وہ انکار اطاعت کو گریز ہے، بندہ رجیم بن گیا، ٹھیک ہو گیا۔ ہن جدہ ہک اتنا خوبصورت دین، ایک کامل دین، ایک کامل نظام حیات خدا نے عطا کر دیتا اور ان تے پابندی دا حکم بھی دے دیتا کہ ان تے عمل کرو، تا شب ہجرت جنا رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹورے ہی نا، مکہ کول مدینہ دے پاسے تے مشکل ترین رات آئی،
دشمن قتل کرن دا ارادہ کر کے گھر کو گھیر چکے ہیں تے تھوڑے سنے ہوئے کتاباں تھوڑے پڑھے ہوئے واقعات تھوڑے کو دہرائندا پیاں کہ انہاں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آکھا میرے بستر تے آج دی رات سمجھو. اور ظاہری مقصد کیا ہے اس بستر تے سماون دے کئی مقاصد ہیں، لیکن ہی گل میں صرف کرے ساں وقت دے اختصار کو سامنے رکھ دے ہوئے کہ انہاں فرمایا کہ میرے کول امانتاں ہین تے اے واپس کر کے تے وقت آ ونجائے پچھوں. اور سوچن دی گلے امانتاں کہنی آن انہاں لوگاں دیاں جیڑے تلواریں چاہ کے گھر کو گھیری کھڑے ہیں. ٹھیک ہے تے ایسا امین نبی ہے. آج کل تا ایک بڑا رواج بن گئے نا لیڈرہ واسطی گل تھی نہیں فلانا صادق تے امین ہے. میں تا ہی کلمہ گو واسطے یہ الفاظ استعمال کریں دو یہ کو گھبرامنا چاہیے دے کہ صادق امین بس وہ ہستیاں ہن سو ہن. ہاں عام بندے واسطے اے ہی بہت وڈی گل ہوئے کہ وہ آکھے میں صادق تے امین دے منن والا اے وڈی گل ہے. تو اس امین نبی نے مولا علی علیہ السلام کو ٹکایا. جیڑا نبی اس حد تک امین ہوئے کہ کافران دیاں امانتاں کوئی لاوارث نہ چھوڑے. سوچن دی گل لے ہن بھی سوچو تے گھر ون کے سوچے جیڑا کافران دیاں امانتاں کو لاوارث نہ چھوڑے او اللہ دے دین کو بغیر کہیں وارث دے چھوڑ کے ون سکتا ہے. کافران دیاں امانتاں دا تحفظ کران والا نبی اللہ دی امانت دین مبین کو لاوارث چھوڑ سکتے ہیں. تو جیڑا چھوٹیاں تو امانتاں تو گھن کے تے عظیم ترین امانتاں دا امین ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. وہی دین دی امانت دا امین بھی وہی اللہ دے طرفوں مقرر ہویا اور خم غدیر تے اعلان ہویا کہ جنہ قرآن نے ایک فیصلہ سنا دیتا آئی نا کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تھوڑے واسطے کوئی بندہ قابل تقلید نہیں. سابقہ انبیاء چوئی نہیں انہاں تے ایمان رکھو لیکن وہ تھوڑے واسطے قابل تقلید نہیں. انہاں دی پیروی واجب نہیں. نہ اس دور دا کوئی بندہ واجب تقلید ہے نہ آمان والے دور کوئی بندے دی پیروی تھوڑے تے واجب ہے. قرآن ہک ہستی کو میرٹ قرار دیتا ہے معیار قرار لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ تھوڑے واسطے بہترین نمونہ رسول اللہ دی ذات ہے. او جے کو اللہ نے بہترین نمونہ قرار دیتا ہے تے جیندے آکھے تے اسم من گئے کہ اے کلام جڑا ہے اللہ دا کلام ہے. اے عمارت جڑی ہے کعبہ ہے اے متبرک ہے. اے کالا پتھر جڑا ہے اے حجر اسود ہے اے متبرک ہے. جیندے آکھے تے اسم من گیا سے کہ نماز دا اے طریقہ ہے. جیندے آکھے تے اسا من گیا سے جو 5 نمازہ ہین اتنے روزے ہین حج دے اے طریقہ کارین پورے دین مکمل کو جیندے آکھے تے مننا ہاسے تے قرآن اندے تے گواہی دیتی ہے کہ اے میرے لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرآن دی آیت گواہی دیتی پئی ہے. اس جنا دین دی ہر گل اندے آکھے تے منی سے تے اس غدیر خومی چاکھے کہ من کنت مولا ہو فہاز علی مولا. اسا کوئی محض رشتہ داریاں تے نہیں مننا محض رشتہ داریاں تے نہیں مننا. مولا علی 4 بھائی ہن تے 3 بھائی مولا علی کل وڈے ہن. مولا علی چوتھے نمبر دے بھائی ہن. جناب ابو طالب علیہ السلام دے چوتھے نمبر دے بیٹے ہن. وڈے جناب طالب جناب عقیل جناب جعفر تیار اور مولا علی. جے کو خدا مقرر کیتا ہے نا دین دا امین او اپنے 3 وڈے بھیراواں دے امام ہے. ٹھیک ہے وہ بھی ہون معصومین دے فرامین ان وقت دی نزاکت کو مد نظر رکھ دے ہوئے میں لمبی گفتگو نہ کرنا چاہتا. معصومین دے فرامین ان جہندے وچ ایک ہی کہ اللہ جہندے تے راضی تھیندے او کو علی دی محبت عطا کر دے. بے شک راضی کرنا علی گل اللہ جہاں تے راضی تھیندے او کو علی دی محبت عطا کر دے. ایویں درجہ بدرجہ کئی معصومین دے فرامین ان امام جعفر صادق علیہ السلام دے بھی کثرت نال مولا فرمایا کہ اللہ جہندے تے نال محبت کرن لگ ویندے ان دے دل وچ قبر حسین دی زیارت دا شوق پا دیندے.
ٹھیک ہے، تو کتنے خوش نصیب ان، یہ میں عرض کی تھی کہ انبیاء دعاواں منگ دے گئے کہ اس امت دا حصہ بنو، جڑے بندے پیدائشی اس امت دا حصہ ہین اور کلمہ نبی دا پڑھتے کتنے خوش نصیب ان. تو جے کو اللہ پسند کریں دے ان دے دل وچ علی دی محبت پا دیں دے، جن تے اللہ راضی ہوں دے او کو ازادار و زوار بنا دیں دے، تو اے ساریاں نعمتاں تو تھوا کو حاصل ہیں. کوئی انہاں نعمتاں دا قائل ہے یا نہیں، او ان دا معاملہ تساں تا قائل ہی وے. ہن سوچن دی گل ہے، جداں میں کوئی روایتی قسم دا مولوی یا ذاکر نہ، میں ایک حسینی فقیر سید ہاں، تو میں ایک اپنے انداز دی گل کرے نہ ہونا، جداں میں کو بہت داد دیون لگ ونجن تو میں کو الجھن تھی من لگ ویندی ہے. میں آدم یہ داد نہ ہوئے تو میری گل ایک فقیر سید دی سن گے نے بندہ تے یاد رکھے، میرے واسطے یہ بڑی داد ہے. گل یہ ہوندی ہے کہ کیا جی میں ایک بندہ نماز پڑھ کے تے باہر نکل دے تے نماز ایک اللہ دی اطاعت دا نہ ہے اور عاجزی دے اظہار دا نہ ہے، تے گلی تے نکل کے او بندہ ایسا فرعونی مزاج رکھ دے کہ باہر کھڑے ہوئے بندہ کو آدھا ہے تا مسجد ہی گئے نہیں مہینہ تے سلام کیوں گتا ہے تا گناہ گار ہیں، اندر وعدہ عاجزی دا کی تس باہر نکل کے فرعون بن گئے. ٹھیک ہے نا، عبادت بندگی کیا مسجدیاں دیواراں تک محدود ہے؟ ایمیں تھوکو میں اقسام مومنین کو اقسام، ازاداران کو اقسام، شیعان محمد و آل محمد کو اقسام. کیا تھوڑا تشیع، کیا تھوڑی اہل بیت دی محبت، کیا تھوڑی ولا، تھوڑی مودت امام بارگاہ دیاں چار دیواریاں تک محدود ہے؟ ایک بندہ مجلس آ کے مجلس پڑھے، مجلس سنے، ماتمداری کرے، زنجیر زنی کرے، اور وہ مسجد دا امام بارگاہ دا دروازہ کراس کر کے، مرکزی گیٹ کراس کر کے جی میں باہر نکلے، وہ آکھے میں تا اہل بیت دا حق ادا کر چھوڑے، وہ جی میں او بندہ مسیح چو نکل کے آدھا آئی بھئی میں تا نماز پڑھ چھوڑیے ہوں اگو میں اپنی مرضی کرے ساں. تے جنہ تو بھی میں کریں کہ ازاداریاں، زنجیر زنیاں، ذکر و گریہ زاریاں تے باہر نکلیں تے تو آکھیں اہل بیت دا حق ادا ہو گئے، تے ہون تم میں آنا میں اپنی مرضی نال جیونے میرا حق ہے. تو گل او ہے افضل ترین عبادت نماز، اے ذکر محمد و آل محمد او ہے. خدا قرآن کے ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب میں تھوڑا ذکر بہت بلند کر چھوڑے. زمانہ رول گیا مٹا مٹا کے نہ مٹا سکا، دیں پدیں بلند ہے. ایڈی وڈی عبادت کر کے ایک حلف چیندے ہو مسجد ون کے اللہ دے گو باہر نکل کے نہ مننا، ایک حلف چیندے ہو مولا حسین دے گو مولا اساں تیرے راہتے ہیں. دو نظریے بیان تھی نن، ایک حسین دا نظریہ، ایک حسین دے دشمنان دا نظریہ. تساں حسین نال، حسین دے نظریے نال، حسین دے نظریے تے چلن والے سارے بندہ نال تھوکو محبت اور عقیدت پیدا تھیندی ہے. حسین دے نظریے دے مخالف نظریے نال، حسین دے دشمنان نال، دشمنان دے منن والان نال، دشمنان دے ساتھیاں نال تھوکو نفرت پیدا تھیندی ہے. اگر یہ ساری ازاداری اور ذکر و اذکار دے بعد گلی تے ون کے ایک بندہ اپنا حلف تروڑ دیندے اور امام حسین علیہ السلام دے دشمناں اور قاتلان دے جیڑے کمن او بھی اوے کم کریں دے، حلف تروڑس نا اتھا نہیں خدا لعنت کیتی ہے. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، لا محالہ آکھنا پوسی جیڑا بندہ نہ امام حسین علیہ السلام دا چاہ کے تے سارے کم یزید اور ابن زیاد اور شمر علی دھڑلے نال کرے تو ویل للمصلین علی آیت اندے تی فٹ آن دیئے. کردار عقیدے دا گواہ ہوندے، زبان نال گل کرون کافی نہیں. مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائندن، مولا فرمائندن اچھا وہ ہے جیڑا اچھا عمل کرے. صرف اچھیاں گلاں تو برے لوگ بھی کر سکتے. تو ساکو تھاکو مولا اپنے عہد جیڑا مسجد وچ کرنے ہیں، جیڑے امام بارگاہ دے وچ کرنے ہیں، اون عہد تے مولا ساکو ہمیشہ قائم رہن دی توفیق عطا فرماوے. بس میں
روایتی مسائب نہ پڑھتا لیکن ملک کفایت حسین دی سال ثواب واسطے میں ہی گل کر کے تے دعا منگنا مولا درجات بلند کرے انہاں دے بھی اور تمام مرحومین مومنین دے. مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کربلا دے پاسے ود دے وینن. سفر جاری ہے. مولا نے حج چھوڑی تے مکہ کول کربلا تک مولا کو 23 دہاڑے لگن. کہیں منزل تے تھوڑی دیر دا قیام ہوندا آئی مولا کچھ گھنٹے قیام کر کے روانہ ہو وینے ہیں تے کئی جھائیاں تے رات گزار کے تے ود مولا سفر تے روانہ ہونے. کئی چھوٹے مقامات ہک دین دے ویچی مولا عبور کیتے. بس کربلا دے قریب ونجن کول کچھ منزلہ پہلے دا ذکر ہے. ہک مقام تے ون کے مولا نے خیام لوائہن. مقام بڑا زرخیز آئی قبلہ مقام بڑا زرخیز آئی. کافی درختن کھجوراں دے درختن کچھ میوہ جات بھی ہن ہریالی بھی کافی آئی پانی بھی اتھا آئی. اور این قسم دے زرخیز مقامات ہر جاتے نہ ہوندے. اتھا مولا فرمایا کہ آج دی رات اساں اتھا ہی قیام فرمائے. خیام لگ گئے. رات دے قیام دا فیصلہ ہو گیا. اچانک مولا اٹھے اور جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو آکھا بھئی میرے نال آ. شہزادہ نال ٹور پہ. مولا ون کے اس پاسے ٹور گئے جتھا مولا دے سواریاں مولا دے گھوڑے بدھے ہوئے ہیں. سارے گھوڑاں تے مولا نے نظر کی تھی اور نظر کرن دے بعد مولا ہک گھوڑے دے سامنے آ کے رک گئے. فرمائنے علی اکبر جی بابا اس گھوڑے کو جان دیں. جی بابا جاننا. یہ تھوڑے سواریاں چو یہ تھوڑی بہت بچپن دی سواری ہے انہا نام مرتجز ہے. فرمائنے میرے بچڑا کافی سواری کیتی ہے میں مرتجز دے اتے اور بڑی خدمت کیتی ہے این گھوڑے نے میری. اگو کچھ منزلہ بعد جس مقام تے پہنچنا لین وہ میں بھی جاننا اور میرا بچڑا تو بھی جاننے اس مقام کو کربلا دین. جنہاں اسا کربلا پہنچ سونا ہر قسم دی مصیبت ہو سی ہر قسم دی مشکل ہو سی پانی نہ ہو سی گرمی دا زور ہو سی لکھاں دشمن ساکو مارنا لے ہو سن. نہ صرف اساں شہید تھی سوں ساڑے جانور بھی نال مارے ویسن. ہاں بابا جاننا. مولا فرمائنے علی اکبر بچڑا میرا دل آدھ ہے کہ اس گھوڑے کو اسے مقام تے چھوڑ دے ہوں. دیکھنا کیوں بابا دیکھنا تا کتنی ہریالی ہے پانی ہے درختیں. میں تا شہید ہو ویسا تو بھی شہید ہو ویسے تیریاں ماما پھوپیاں قید ہو کے شام ٹر ویسن. بس میں چاہنا جتنے دین این گھوڑے دی زندگی دے باقی ہن اسے مقام تے گزار چھوڑے. اچھا بابا جو تھوڑا حکم. مولا فرمائنے کے بس جلدی نال ایکو آزاد کر دے. شہزادے نے گھوڑے دی رسی کھولن دی کوشش کی تھی اور آکھے بابا لگ دے کہیں غلام نے اس گھوڑے کو بہت مضبوطی نال بن دیتا ہے ایک گنڈ نہیں پہ کھل دی. مولا فرمائے اگر گنڈ نہیں کھل دی تو تلوار نال رسی کٹ جا. شہزادے نے اپنی کمر دے نالو تلوار کھولی ہے. ایویں گھوڑے دی رسی کو کٹن دا ارادہ کیتا نے تے اچانک کچھ قطرے ڈٹھن شہزادے دے سر تے شہزادے نے تلوار روک کے ڈٹھے تو فرمائنے بابا جی بچڑا بابا تھوڑا گھوڑا دروندہ کھڑے. نبی اور امام اللہ دی حجت ہونن جانوران نال بھی بول سکدن جانوران یا زبانہ بھی سمجھیندن. مولا نے گھوڑے کو مخاطب کیتا ہے. فرمائنے مرتجز کہ گالے رومن لگ گئے. گھوڑے نے اپنی زبان امام کو جواب دیتا ہے
گھوڑا دے ہاں مولا روندا پیاں کیوں؟ میں تے کو آزاد کرنا چاہنا. گھوڑا عرض کریں دے مولا اے آزادی نہیں ہے جدائی ہے. میں تھوڑے نالو جدا نہ ہونا چاہتا. مولا فرمائن کہ میں جاننا اگلیاں منزلہ تے کس قسم نیا مصیبتاں ہن. اتھا کوئی آب و دانا نہ ہو سی, کوئی تے کو سبزہ نہ مل سی, تے کو کوئی پانی نہ مل سی. اساں بھی تسے ہو سوں, تو بھی تسا ہو سیں, میرے بچے بھی تسے ہو سن, میرے انصار و اصحاب بھی تسے ہو سن, سارے جانور بھی تسے ہو سن. ہر قسم دا ظلم ہو سی. اگر میں تیرے تے سواری کرے ساں جیڑی ضرب میں کو لگ سی او نال تے کو بھی لگ سی. میں تے کو ان ساریاں تکلیفاں اور مصیبتاں تو بچاونا چاہنا. تو اتھا ہی رہ, ٹھنڈے پانی بھی ہنی, سبزے بھی ہنی, بقایا زندگی اتھا ہی گزار چھوڑ. مرتجز گھوڑے نے عرض کی تھی مولا تو سنجو فرما چھوڑے, بہتر فرما چھوڑے, اگر اجازت ہوئے تو کچھ میں بھی عرض کرا. ہاں دس گھوڑا. مرتجزہ دے مولا تھوکو وہ ویلا یاد ہے جنا یمن دے ہک بادشاہ نے تھوڑے نانے دی خدمتی تحفتاً کچھ گھوڑے بھیجے ہیں. تھوڑا بچپن دا سن ہے. ہاں مرتجز میں کو چنگی طرح یاد ہے, تے میرے بچپن دا ویلا یاد ریواری تے. مولا تھوکو یاد ہو سی کہ بڑے بڑے خوبصورت گھوڑے ہن. میں آیا ہم جیڑی گھوڑی میری ماں ہے او بھی آئی ہے, تے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ اے میرا او تحفہ ہے جیڑا میں اپنے خاندان علیہ تقسیم کرنا ہے. مولا فرمائنے ہاں مرتجز یاد ہے. بد فرمائنے عرض کریں دے گھوڑا مولا تھوڑے تمام خاندان بنو ہاشم آئے ہن, تے نبی پاک نے فرمایا ہے بھی اپنی پسند دے گھوڑے چن گنو. تھوڑے خاندان دے بنو ہاشم دے افراد مختلف گھوڑاں کو پسند کرن لگ گئے ہیں, تے میں کمزور ہم کچھ لاغے گیاں ہم, تے میں کو دیکھ کے بندے ہٹ وینے ہیں. اس دوران تھوکو دیکھ کے تھوڑے نانے فرمایا آئی بھئی حسین انہاں گھوڑاں چو گھوڑا پسند کر. تو سارے گھوڑاں تے نگاہ کر کے تے میرے قریب آئے آوے تے میرے تے ہتھ مار کے آکھانے نانا ایہو گھوڑا. نبی پاک نے فرمایا آئی میرا بچڑا یہ گھوڑا تبوں کمزور ہے. تو ساں فرمایا آئی بھئی نہیں نانا اگر دیونا ہے تو میں کو ایہو گھوڑا دیو, میں کو ایہو پسند ہے. نبی پاک فرمایا آئی کہ ہاں حسین ایک گھوڑا تو سنبھال گین. مولا فرمانے ہاں ذوالجناح یاد ہے میں کو. مرتجز میں کو یہ گل یاد ہے. گھوڑا عرض کرنے مولا تھو کو اے بھی یاد ہو سی کہ سارے بندے نبی پاک فرمایا جائیں جائیں گھوڑا کی دے وہ گھوڑے تے سوار ہو ونجے. فرمایا آنے کہ سلمان حسین کو سوار کر چا, تے تساں فرمایا نہیں میں کو سلمان سوار نہ کرے سی. نبی پاک فرمایا حسین توڑا قد چھوٹا ہے گھوڑا بلند ہے. تساں میرے قریب آ کے میں کو آکھا آئی بھئی مرتجز گوڑی لا چا. مولا میں گوڑی لائی آئی, تساں میرے تے سوار تھی گئے ہوئے. اے منظر دیکھ کے تھوڑا نانا رومن لگ گیا ہے, تھوڑا بابا بھی رومن لگ گیا ہے. اور جنہ میں سوار ہو گیا ہم تو سا میرے تے سوار ہو گئے ہوئے. تھوڑا نانے جناب سلمان کو آکھا سلمان حسین اس گھوڑے تے بہت سونا پیا لگتا ہے. گھوڑے دی واگ نپتے اے مدینے نیا گلیاں دے وچ اس گھوڑے کو ٹور. مولا فرمانے نا ہاں مرتجز میں کو یاد ہے. اگو گھوڑا عرض کریں دے مولا لوگ گھراں چو نکل نکل کے تھوا کوئی دے دیاں میں کوئی دے دیاں. گلیاں دے وچ سارے پچھو بھی کافی لوگن ایویں پھر دے جنہ تھوڑی گھر دے نالو گزرے ہیں تے جناب فضا بہر آئے ہیں. تے انہاں سلمان کو مخاطب کر کے آکھا سلمان نبی دی دھی فرمائیں دیئے کہ اے گھوڑا جیویں حسین سوارے ان دی واگ فضا کو دے چا تے تھوڑی دیر واسطے گھوڑا میری حویلی چکی دیا ہوئے.
مولا فرمائنے ہاں مرتجز یاد ہے. گھوڑا عرض کریں دے مولا فضا نے میری لگام پکڑی آئی تھوڑی حویلی دے میں اندر داخل تھیام سامنے تھوڑی اممہ موجود ہن اپنی چادر دے ویچو نہ جاؤ پائے ہوئے ہن جی میں سامنے تھی ہوں انہاں میرے سامنے جاؤ کر لیتے مولا تسا سوار آوے تو کو یاد ہو سی مولا میں او جاؤ کھاون لگ گیا ہم بی بی نے بہو پیار نال تھوڑی اممہ نے میری پیشانی تے ہتھ پھیرا آئی مولا فرمائنے ہاں یاد ہے فرمائنے جدہ میں او جو کھا کی دیاں او دانے کھا کی دیاں تھوڑی اممہ فرمایا آئی کہ مرتجز آج میرا بابا موجود ہے آج میرا بخت ہے آج حسین سوارے مدینے نیاں گلیاں تے اگو پچھو لوگن اشتیاق نال محبت نال عقیدت نال حسین کوئی دے دن تے کوئی دے دن ہک کوئی ویلا ہو سی ایو حسین ہو سی ایو تو گھوڑا ہو سے ایویں لوگ ہو سن لیکن وہ مدینہ بھی نہ ہو سی یہ لوگ بھی نہ ہو سن جیڑے لوگ آج حسین کو دیکھ کے درود پڑھ دے پہن جیڑے اون ٹائم لوگ ہو سن اون ویلے دے وہ حسین کو تیر مرین دے پہ ہو سن پتھر مرین دے پہ ہو سن تلواری مرین دے پہ ہو سن نیزے مرین دے پہ ہو سن گرم ریتاں سٹین دے پہ ہو سن میرے نال وعدہ کر اے مرتجز میرے نال وعدہ کر میرے این چادر تطہیر اچ جو کھوامن دی لج رکھے سے میں عرض کی تھی یہاں بی بی حکم تھوڑی اممہ فرمایا آئی بس آج دا دین یاد رکھیں میرے حسین کو اکلہ نہ چھوڑیں مولا تسا میں کو چھوڑیں دے ہو میں کو تھوڑی ماں دا فرمان یاد ہے میں تھوڑی ماں نال وعدہ کر چکا ہم تو کو اپنی ماں دے حق دا واسطہ ہے میں کو این خدمت تو محروم نہ کرو میں کو اپنے کول دور نہ کرو مولا فرمائنے علی اکبر جی بابا بس رسی نہ کٹے بس ذوالجناح سارے نال ہے میں جاننا میں سارے نال ہی میں حجت خدا ہاں میں ہر دشمن تے بھی اور ہر سجن تے بھی ہر خاندان دے بندے تے بھی حجت تمام کیتی ہے میں ذوالجناح تے بھی حجت تمام کیتی ہے مولا فرمائنے ذوالجناح گل کر چھوڑیا ہن میری بھی سن جی مولا فرمائنے تک وگے میں دس چکا بس چند منزلہ اگو ایک مقام ہے جے کو کربلا دن او ازلاں کل لکھا ہوئے او میری مقتل گاہے میں اپنے پتران نال بھیرامان نال خاندان نال اصحاب نال اتا شہید ہو ونجنے 3 دین دی بھوک پیاس ہو سی مصیبتاں ہو سن گرمی ہو سی ساریاں مصیبتاں تے کوئی نال نبھاونیاں پو سن اور جیڑے لوگ میں کو مارنا لے ہو سن بہت ساریاں ضرباں ہو سن جیڑیاں تے کو لگ سن اور تیرا وعدہ ہے میری اممہ نال تو ثابت قدم راسیں میرا بھی وعدہ سن گئے میں کچھ دیاں بات تا شہید ہو ویسا لیکن ہیک دیں اللہ دی عدالت لگ سی قیامت دا دیں ہو سی اللہ دی عدالت میری اممہ پیش ہو سی اپنے دکھاں مصیبتاں دے مقدمے اللہ دے گو پیش کر کے انصاف دی طالب ہو سی جدہ میری شہادت دا ذکر ہو سی تے اللہ دا حکم تھی سی کہ حسین کو گھنو میدان معاشر جدہ اللہ دا حکم تھی سی کہ حسین کو گھنو میدان معاشر جنت دیاں سواریاں پیش تھی سن فرشتے اگو میرے پر پھیلا دے سن میں نہ فرشتاں دے پران تے باساں نہ میں جنت دیاں سواریاں تے سواری کرے ساں مرتجز حسین دا وعدہ ہے میں اکسا میڈا مرتجز گھوڑا منگاؤ
قیامت دے دی میں اللہ دی عدالتی پیش ہو ساں اور تیرے تے سوار ہو کے پیش تھی ساں. میں اس زخمی حالتی اللہ دی عدالتی پیش ہو ساں اور میں تیرے تے سوار ہو ساں. نال مرتجز جتھاں میرا ذکر ہو سی، جدہ میری شہادت دا ذکر ہو سی، تیرا نال ذکر ہو سی، قیامت تک میں کو زندہ جاوید کر چھوڑے. مولا تھوڑا کرم ہے، تھوڑی عطا ہے. میں ایک بے زبان جانور تے اتنی مہربانی کی تھی نے. مولا فرمایا اتنا بھی نہیں، ایک گل بھئی بھی سن گئے. جی مولا فرمایا اے وقت گزر ویسن، میری نسل چو 11 امام ہو سن، اللہ دی حجت ہو سن. وقت دے گزر دے جیڑا آخری حجت ہے میرا فرزند جیڑا سادہ قائم ہے، او طولانی غیبت اختیار کرے سی اللہ دے حکم نال. اور ایک طولانی غیبت دے بعد جنہ وہ ظہور فرمائے سی میرا تیرے نال وعدہ ہو گیا، وہ تیرے تے سوار ہو کے آسی. لیکن اس ٹائم ان دی خدمتی پیش کیتا ویسی اور تیرے تے سواری کرے سی. تو یہ دل دا ذکر ہے، دل بے گھوڑے دا نا ہے، یہ مرتجز ہے. اور ذوالجناح کو کیوں آکھا کہ بس میں دعا منگا کہ امام علی زین العابدین علیہ السلام فرمائیں میرے بابے اور میں کو الوداع کر کے، اہل بیت کو مستورات کو الوداع کر کے، آخری وداع کر کے جدہ میدانی جنگ گئن، جنگ ہوندی رہی ہے، میں آوازاں سندا رہیاں. اچانک مولا فرمائنے میں ایک شور و غوغا سننے، بہت شور تھی ہے اور سارے دشمنہ بہت بلند نعرے لائن. میں بہت گھبرایا، میں بے چین تھیاں. میں نیزے نال ایمیں کنات دا لڑ چاہ کے ڈٹھے. مولا فرمائنے میں ڈٹھے میرا مظلوم بابے زمین کو زینت ریتی ہوئی ہے. گھوڑا مرتجز مولا دا طواف کریندہ کھڑے، لوگ مولا کو بھی مریندے پہن، لوگ گھوڑے کو ہی مریندے پہن. اور مولا فرمائنے گھوڑے دے دوئیں پہلوان دے بیچ اتنے تیر اور نیزے لگے ہوئے ہیں کہ پہلی نظر ہی میں کوئی میں لگے جی میں گھوڑا نہیں کوئی صحرا دا خشک درخت ہوئے. وقت مولا فرمائنے ایمیں محسوس تھیندا ہی انہا تیران تے نیزان دی وجہ تو جی میں گھوڑے کو دو پر لگ گئے ہوں میں. انہا پران تو اس وزد کو مرتجز گھوڑے کو ذوالجناح دا خطاب دیتا گیا، دو پران اللہ ذوالجناح. او پرنن او نیزے اور تیر ہن جڑے مولا دے تحفظ واسطے لگے ہوئے ہیں. تو اے او پاک گھرے جنہاں نال اگر کوئی جانور بھی منسوب تھی گئے، حالانکہ قیامت اور آخرت دے بھی جانوران دا کوئی حصہ کونی سوائے انہاں دے جڑے کہ معصومین نہ لاوے ہیں. جی میں صالح علیہ السلام دی ناکا او قیامت دے نہیں آسی، میں حسین دا گھوڑا بھی قیامت دے نہیں آسی. مولا تھا کو جزائے خیر دے وے. دعا کرنے اچھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی حاضر الساعت وفی کل ساع ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینہ حتی تسکنہو ارزقات وتمتعہو فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا مالک بحق کے محمد وآل محمد، بحق کے شہداء کربلا وسیران شام، بحق کے امام زمانہ علیہ السلام. ذکر پاک اپنی بارگاہ دے وچ قبول منظور مقبول فرما. ملک صاحبان دے فرش ماتم وچھایا، خرچ و اخراجات سعی و محنت اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. مومنین دا ٹورا آیا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. ذاکرین دا پڑھا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرما. محمد وآل محمد دی محبت اور مودت شمار فرما. امام زمانہ علیہ السلام دی نصرت شمار فرما. تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان رکھ. حاضرین غیر حاضرین تمام مومنین دے جان مال عزت رزق اولاد برکتاں عطا فرما. بالخصوص مومنین دے ایمان کردار اور عقیدے دے وچ برکتاں عطا فرما. جو مومنین بیمار ہیں بھک امام سجاد علیہ السلام انہاں کو سکھ سکون راحت اور شفا عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں
بحق شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور آل محمد دے معصوم بچوں دا صدقہ انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما، اولاد صالح عطا فرما، اولاد نرینہ دے خواہش مندان کو اولاد نرینہ عطا فرما، مومنین کو آپسی اتحاد و اتفاق عطا فرما، مومنین کو شر شیطان تو شر عادات تو محفوظ فرما، مومنین دے عزت اور وقار ہمیشہ سلامت رکھ، اے ذکر ہمیشہ جاری رامن۔ اس ذکر پاک دا صدقہ بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء کربلا و اسیران شام، اور بحق امام زمانہ، بطفیل امام زمانہ، بتوسل امام زمانہ علیہ السلام، تمام مرحومین مومنین، بالخصوص اس خاندان دے مرحومین، اور بالخصوص اج ملک کفایت حسین ان جہان تو ٹر گئن، مولا انہاں دے درجات بلند فرماوے، یہ تمام اجر و ثواب انہاں مرحومین کو مولا عطا فرماوے، انہاں سارے مرحومین دی قبروں کو روشن و منور فرماوے، محمد و آل محمد دا سایہ اور شفاعت نصیب فرماوے، تمام مومنین کو مولا امام زمانہ علیہ السلام دے منتظرین شمار فرماوے، مولا دے ظہوری تاجیل فرماوے، اس ساروں کو مولا دے آوان و انصاری شمار فرماوے اور زیارت و سنگت نصیب فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اٹھن تو پہلے ایک دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ احد پڑھ کے تے تمام مرحومین کو بخش چھوڑ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، صلوات اللہ علی الحسین وانصار الحسین۔ یا مالک بحق محمد و آل محمد، بحق شہداء کربلا و اسیران شام، بحق امام زمانہ علیہ السلام، بتوسل امام زمانہ علیہ السلام پڑھا گیا کلام پاک، ذکر پاک اس خاندان دے تمام مرحومین دی ارواح کو پہنچے، تمام مومنین مرحومین دی ارواح کو پہنچے، انہاں دے درجات بلند فرما، انہاں تے اپنا سایہ ہمیشہ قائم راوے، بروز محشر بھی محمد و آل محمد دا سایہ نصیب تھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔